لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کوئی بات بتاتا ہے تو اس بات میں جو اس کی جو پرابیبلٹی ہے کریکٹ ہونے کی وہ 100% ہوتی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کسی بات میں کسی قسم کی کوئی بھی غلطی کی گنجائش ہے ہی نہیں ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر اصول لینے ہوں کسی بھی چیز کے اور آپ کے پاس دو راستے ہوں کہ دنیا کے لوگ ایک راستہ بتا رہے ہوں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور راستہ بتایا ہے، تو آنکھیں بند کر کے ہمیں اللہ کی بات کو لے لینا چاہیے اور اس اصول کو اپلائی کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں چانسز آف سکسیس 100% ہے۔ پاکیزہ زندگی کی جو ایک سیٹسفیکشن ہے اور اس میں جو سکون ہے، یہ صرف وہی جان سکتا ہے جو اس قسم کی لائف گزار رہا ہو یا جس نے گزاری ہو، اور خاص طور پہ وہ لوگ جن کو اللہ نے دو طرح کے ایکسپیرینسز دلائے، کہ ایک وقت تھا کہ جو وہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے اور ہر قسم کا گناہ کرتے تھے، اور ان گناہوں کی وجہ سے ان کا دل جو ہے وہ مردہ ہو چکا تھا، زندگی برباد ہو چکی تھی، سکون اس میں تھا نہیں، اور پھر اللہ نے ان کو ہدایت دی۔ ہدایت ملنے کے بعد جب انہوں نے پاکیزہ زندگی جب عمل صالح شروع کیے تو اس کے نتیجے میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگیاں دیں، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ جب کمپیئر کرتے ہیں تو وہ پھر بتا سکتے ہیں اپنے ایکسپیرینس سے کہ واللہ اللہ نے جو اصول بتایا ہے وہ 100% سچ ہے۔ تو یہ جو ہم چاہتے ہیں نا کہ پاکیزہ زندگی مل جائے، اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا کہ ہاں اگر تم دعا کرو گے تو ہم تمہیں پاکیزہ زندگی دے دیں گے، ہاں اگر تم امید رکھو گے تو ہم تمہیں پاکیزہ زندگی دے دیں گے، اگر تم خواہش کرو گے تو ہم تمہیں پاکیزہ زندگی دے دیں گے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایکشن بتایا ہے، تمہارے کرنے کا کچھ کام ہے، پہل تم کرو گے، اس کے بعد میں تمہیں وہ چیز دوں گا۔ پہل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں عمل صالح کرو۔ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے ساتھ کمپلیمنٹ کرنے کے لیے بھیجا ہے، نہ کہ کمپیٹ کرنے کے لیے۔ یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے دو امپورٹنٹ کمپوننٹس ہیں کہ جب یہ دونوں ایک مشینری میں صحیح جگہ پہ لگیں گے تبھی وہ پوری مشین چلے گی۔ جو گھر کی مشینری ہے یا ایک گھر کو ایک مشین کی طرح سمجھ لیں اگر آپ، تو اس مشین کے دو امپورٹنٹ کمپوننٹس ہیں، ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے، اور یہ جب انٹیگریٹ ہو کے چلتے ہیں تبھی گھر کا پورا نظام صحیح چلتا ہے۔ جب ان کو ڈس انٹیگریٹ کر دیا جائے گا اور یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کرنے لگ جائیں گے تو آپ سمجھیں کہ آپ کے پورے گھر کا نظام جو ہے وہ تباہ ہو جائے گا، ڈسٹرکشن ہو جائے گی، اور یہ ڈسٹرکشن اس وقت اسی لیے ہمیں نظر آ رہی ہے۔ سیٹسفائیڈ لائف ایک ایسا فینومینا ہے کہ جس کے بارے میں پوری دنیا میں اس وقت بات ہو رہی ہے، خاص طور پہ سوشل میڈیا کے آنے کے بعد سے اگر ہم دیکھیں تو یہ وہ ٹاپک ہے جس کے اوپر ہر طرف بات ہو رہی ہے، چاہے وہ موٹیویشنل سپیکرز ہوں، چاہے وہ مسلمان موٹیویشنل سپیکرز ہوں، چاہے وہ علماء ہوں، یا لائف کوچنگ والے لوگ ہوں، یا کاؤنسلنگ کرنے والے ہوں۔ ایک بہت فوکسڈ یا سینٹر آف ڈسکشن اس وقت جو بنا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ وہ سیٹسفائیڈ لائف، ہاؤ ٹو لیو اے سیٹسفائیڈ لائف، ایک مطمئن زندگی کیسے گزاری جائے۔ اور اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، اور بہت سارے اس کے اندر لوگ جو ریکمنڈیشنز بھی دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے۔ لیکن ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اگر ہم دیکھیں تو ہم نے ایک بہت بڑی مسٹیک یہ کی کہ ہم لوگوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں پہ فوکس کرنے کے بجائے بہت ساری اور چیزوں کو جو ہے وہ اپنانا شروع کیا اور سمجھا کہ وہاں سے ہمیں سیٹسفیکشن ملے گی۔ اور اگین یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اچھی بات جو ہے کہیں اور سے آ نہیں سکتی، لیکن ایک بہت بڑا ڈفرینس کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی انسان اپنی طرف سے ایک بات بتاتا ہے اپنے تجربے کی بنیاد پہ، تو اس میں جو پرابیبلٹی ہوتی ہے صحیح ہونے کی وہ 50% ہوتی ہے، کہ وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ انسان کی اپنی ایک رائے ہے، اس کا اپنا ایک تجربہ ہے۔ لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کوئی بات بتاتا ہے تو اس بات میں جو اس کی جو پرابیبلٹی ہے کریکٹ ہونے کی وہ 100% ہوتی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کسی بات میں کسی قسم کی کوئی بھی غلطی کی گنجائش ہے ہی نہیں ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر اصول لینے ہوں کسی بھی چیز کے اور آپ کے پاس دو راستے ہوں کہ
دنیا کے لوگ ایک راستہ بتا رہے ہوں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور راستہ بتایا ہے، تو آنکھیں بند کر کے ہمیں اللہ کی بات کو لے لینا چاہیے اور اس اصول کو اپلائی کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں چانسز آف سکسیس 100% ہیں۔ اور ویسے بھی ایک چیز یاد رکھیں کہ انسانوں کے بنائے ہوئے اصول اللہ کے دیے ہوئے اصولوں سے کبھی بھی کمپیٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ایسی ذات ہے کہ جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے، اور کائنات بنانا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ آپ اللہ کی طاقت کو سمجھیں تو صحیح کہ ایک وہ ذات کہ جو پوری کائنات کو جس نے بنایا، اس نے پوری کائنات کی ایک ایک چیز کو ڈیزائن کیا۔ اور صرف ہم سولر سسٹم کی اگزامپل لے لیں تو اس نے سورج کو جب بنایا تو اس کو پتہ تھا کہ سورج کا سائز کیا ہونا چاہیے، اس کو پتہ تھا کہ اس نے جب زمین بنائی تو اس کو پتہ تھا کہ زمین کا سائز اور شیپ کیا ہونا چاہیے۔ پھر اس سولر سسٹم کے اندر جب زمین جو ہے وہ ہوا میں بالکل جو ہے وہ خلا میں بالکل ایک بال کی طرح بالکل ہوا میں لٹکی ہوئی ہے نا، کوئی اور چیز اس کو روکے ہوئے نہیں ہے۔ یہاں پر اگر ہم ایک پین بھی کھڑا کرنا چاہے ہوا میں تو ہم نہیں کھڑا کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی زمین کو خلا کے اندر بالکل کھڑا کیا ہوا ہے، اور کھڑا کیا سے مراد کہ موومنٹ تو ہے لیکن وہ گر نہیں رہی، نہ نیچے جا رہی ہے نہ اوپر جا رہی ہے۔ اس زمین کا ڈسٹینس سورج سے کتنا ہونا چاہیے، اس زمین کو روٹیٹ بھی کرنا ہے، اس کو ریوالو بھی کرنا ہے۔ روٹیٹ کرے گی تو اس کا بینیفٹ کیا ہے، ریوالو کرے گی اس کا بینیفٹ کیا ہے۔ اگر یہ ریوالو اور روٹیٹ نہ کرے تو موسم ہی نہ آئے، جو ہے وہ دن اور رات کا نظام ہی نہیں ہو۔ تو جس نے اتنا پریسائز پورا سسٹم بنایا ہے کہ اس میں پھر گریویٹیشنل فورس کو بنایا، اس گریویٹیشنل فورس کی جو ویلیو ہونی چاہیے، فورس کتنی ہونی چاہیے، وہ نہ زیادہ ہے نہ کم ہے۔ اگر ذرا سی زیادہ ہوتی تب بھی زندہ رہنا مشکل تھا، اگر یہ ذرا سی کم ہو جاتی تب بھی زندہ رہنا مشکل تھا۔ تو اتنا پریسائز نظام جس نے بنایا، جس کا علم اور طاقت اتنی کامل ہے، جب وہ ہمیں اصول دیتا ہے کہ یہ کرو، تو آپ خود سوچیں کہ اس میں پرابیبلٹی جو کامیابی کی وہ زیادہ ہے، یا دوسری طرف وہ انسان جو خود مخلوق ہے۔ یہ انسان کس نے بنایا؟ اس کو بھی اللہ نے بنایا۔ تو جس اللہ نے اس انسان کو بنایا، اس کائنات کو بنایا، اس انسان کو بنانے کے بعد وہی اللہ ہمیں بتاتا ہے کہ دیکھو تم اگر کامیابی چاہتے ہو تو یہ اصول ہے، یہ کام کر لو۔ تم اگر سکون چاہتے ہو تو میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں، یہ کر لو۔ تم اگر جو ہے وہ آخرت میں دنیا میں کامیابی چاہتے ہو، یہ کام کر لو۔ جب اللہ ہمیں بتاتا ہے تو وہ بات تمام انسانوں کے مقابلے میں زیادہ اوتھینٹک بھی ہے، اور اس میں کامیابی کے 100% چانسز ہیں۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمیں جو اصول لینے چاہیے بحیثیت مسلمان، ویسے تو یہ اصول صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب بھی سیٹسفیکشن کی بات کرتا ہے، کامیابی کی بات کرتا ہے، اور دنیاوی کامیابی کی بھی جب بات کی جاتی ہے، تو جو بھی پرنسپلز اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، وہ چاہے مسلمان ان کو فالو کرے یا نان مسلم ان کو فالو کرے، دونوں فائدہ حاصل کریں گے۔ کیونکہ یہ اصول جو ہوتا ہے، اس اصول میں اللہ تعالیٰ نے دین کی بنیاد کے اوپر تقسیم نہیں رکھی ہوتی۔ جیسے رزق کا معاملہ ہے، جب اللہ رزق تقسیم کرتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ مسلمان ہے، یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے، یہ ایتھیسٹ ہے، یہ جو ہے یہ فیمنسٹ ہے، یہ جو ہے وہ کس ریلیجن سے تعلق رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سب نہیں دیکھتا، وہ اللہ صرف یہ دیکھتا ہے یہ انسان ہے، اور انسان کے رزق کی ذمہ داری اللہ نے لی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے جب کامیابی کے اصول دیے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے وہ اصول جو بھی اپنائے گا اس کو فائدہ حاصل ہوگا۔ تو یہ تمہیدی بات اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو اتنا یقین عطا کرے کہ ہمیں یہ یقین ہو کہ اللہ نے جو ہمیں بات بتائی ہے، جب ہم اس کو فالو کریں گے تو اس میں ہمارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اب دیکھا جائے تو قرآن میں بہت ساری جگہوں پہ بہت سارے مختلف اصول اللہ تعالیٰ نے دیے ایک کامیاب زندگی گزارنے کے، یا ایک مطمئن زندگی گزارنے کے، لیکن 5 فنڈامنٹل چیزوں کے اوپر ہم بات کریں گے جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم ہے۔ اگر ہم ان کو اپنی زندگی میں اپلائی کر لیں تو ہم اپنی زندگی ایک اچھی مطمئن زندگی گزار سکتے ہیں۔ پہلا اصول جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا وہ کیا فرمایا؟ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو کوئی بھی عمل صالح کرے گا،
چاہے وہ مرد ہو یا عورت، لیکن ہو وہ ایمان والا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ ہم اس کو پاکیزہ زندگی بسر کروائیں گے۔ آؤٹ کم کیا ہے؟ جو مین چیز جو ہمیں چاہیے، اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک بڑی امپورٹنٹ بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ہم ایسے لوگوں کو مال والی زندگی بسر کروائیں گے، اچھے گھر دے کر اس کو زندگی بسر کروائیں گے، اس کی گاڑی اچھی ہو جائے گی، اس کی جاب اچھی ہو جائے گی، اس کا بزنس اچھا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص لفظ استعمال کیا ہے، حیاتاً طیباً، کہ میں پاکیزہ زندگی بسر کرواؤں گا۔ اور واللہ یہ پاکیزہ زندگی کی جو ایک سیٹسفیکشن ہے اور اس میں جو سکون ہے، یہ صرف وہی جان سکتا ہے جو اس قسم کی لائف گزار رہا ہو یا جس نے گزاری ہو۔ اور خاص طور پہ وہ لوگ جن کو اللہ نے دو طرح کے ایکسپیرینسز دلائے، کہ ایک وقت تھا کہ جو وہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے اور ہر قسم کا گناہ کرتے تھے، اور ان گناہوں کی وجہ سے ان کا دل جو ہے وہ مردہ ہو چکا تھا، زندگی برباد ہو چکی تھی، سکون اس میں تھا نہیں۔ اور پھر اللہ نے ان کو ہدایت دی۔ ہدایت ملنے کے بعد جب انہوں نے پاکیزہ زندگی جب عمل صالح شروع کیے، تو اس کے نتیجے میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگیاں دیں، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ جب کمپیئر کرتے ہیں تو وہ پھر بتا سکتے ہیں اپنے ایکسپیرینس سے کہ واللہ اللہ نے جو اصول بتایا ہے وہ 100% سچ ہے۔ کہ جب عمل صالح شروع کیے، اللہ کی اطاعت والی زندگی شروع کی، تب ہمیں پتہ لگا کہ واقعی اس لائف سٹائل میں کتنا سکون ہے۔ اور یہ سکون اس وقت تک مل نہیں سکتا جب تک ہم اس اصول کو پورا نہ کریں۔ اور یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب ہمیں کیا کیا؟ ہمیں بتایا کہ تمہارے کرنے کا کام کیا ہے۔ اور ایک چیز اور یاد رکھیے کہ دنیا میں جس طرح ہم بات کرتے ہیں نا کہ کوئی بھی چیز محنت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی، اسٹرگل کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی، یہاں تک کہ اگر آپ کو اپنا کھانا بھی کھانا ہے، ایک دن کے لیے کھانا بھی اپنا آپ نے ارن کرنا ہے، اس کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم کوئی بھی چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنی اس دنیا میں یا آخرت میں، اس کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے۔ بغیر محنت کے وہاں پہ بھی کچھ نہیں ملنے والا۔ تو یہ جو ہم چاہتے ہیں نا کہ پاکیزہ زندگی مل جائے، اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا کہ ہاں اگر تم دعا کرو گے تو ہم تمہیں پاکیزہ زندگی دے دیں گے، ہاں اگر تم امید رکھو گے تو ہم تمہیں پاکیزہ زندگی دے دیں گے، اگر تم خواہش کرو گے تو ہم تمہیں پاکیزہ زندگی دے دیں گے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایکشن بتایا ہے، تمہارے کرنے کا کچھ کام ہے، پہل تم کرو گے، اس کے بعد میں تمہیں وہ چیز دوں گا۔ پہل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں عمل صالح کرو۔ اور عمل صالح کو کھولنا شروع کیا جائے اس میں تو بہت ساری چیزیں ہیں۔ جب نماز کا وقت ہو تو نماز ادا کرو، زکوٰۃ ڈیو ہو چکی ہے تو زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے آئے ہیں تو رمضان میں روزے رکھو، والدین تمہارے ساتھ ہیں تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے بچے اگر اللہ نے تمہیں اولاد دی ہے تو اولاد کے حقوق ادا کرو، جو تمہارے فرائض ہیں اپنے فرائض پورے کرو، اگر رزق کمانا ہے تو رزق حلال کماؤ، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرو، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو، مصیبت میں کسی کو دیکھو تو اس کی مدد کرو، جب فارغ وقت ہو تو اللہ کی کتاب کو کھولو، اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرو۔ تو عمل صالح جو ہے وہ بہت سارے ہیں۔ اب جب ہم یہ فوکسڈ طریقے سے اپنی زندگی میں کریں گے، ہمیں دیکھیں گے بھئی مجھے اپنی زندگی میں عمل صالح کرنے ہیں، نیک اعمال کرنے ہیں، تو یہ اچیومنٹ اسی وقت ہی ہو سکتی ہے جب ہم اس کو فوکسڈ طریقے سے کریں، ٹارگٹ بنا کے کریں، دیکھیں کہ میں اپنی زندگی میں کون کون سے نیک اعمال کر رہا ہوں اور کون کون سے میری لائف میں مسنگ ہیں، اور جو مسنگ ہیں ان کو کرنا شروع کریں۔ جتنا زیادہ ہم ان اعمال میں بڑھتے چلے جائیں گے، اللہ کی طرف سے اتنی ہی زیادہ ہماری زندگی کے اندر جو ہے وہ سیٹسفیکشن آتی رہے گی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نیکی کے بارے میں اور گناہ کے بارے میں ایک بڑا پیارا اصول دیا۔ وہ کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم نیکی کرو، نیکی کرنے سے تیرے دل کو خوشی محسوس ہو اور گناہ کرنے سے تیرے دل کو کراہت ہو اور تنگی محسوس ہو تو سمجھ لے کہ تم ایمان والے ہو۔ یعنی نیکی کرنے سے
اللہ تعالیٰ انسان کے دل کو ایک خاص طرح کی خوشی بھی عطا کرتا ہے اور دل میں سکون ہوتا ہے، دل مطمئن ہوتا ہے۔ تو عمل صالح جو ہے وہ انسان کی زندگی میں سکون کا سبب بنتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک اور چیز اللہ تعالیٰ نے بڑی جو کلیئرلی بتائی، وہ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ حالانکہ یہ اصول تو جو اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتا تھا نا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہ بہت جگہ پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ کیا ذکر کیا؟ من ذکر او انثی، یعنی یہ عمل صالح جو ہے چاہے کوئی مرد کرے یا عورت کرے۔ تو میں ایسی سوچ کے میں ہنس بھی رہا تھا کہ بھئی اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ مرد اور عورت آپس میں ایک دوسرے کے سامنے آگے کھڑے ہو جائیں گے اور انہوں نے نا ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا شروع کر دینا ہے۔ اور آج اگر دیکھیں تو یہ سب چیزیں چل رہی ہیں کہ دین کی جب بات آتی ہے تو وہاں پر بھی جو ہے وہ معاذ اللہ مسلمان جو خواتین ہیں وہ اکثر کیا کہتی ہیں؟ یہ دیکھیں جی، یہ تو صرف مردوں کو دیا ہے، یہ تو صرف مردوں کے لیے ہے، وراثت میں مردوں کو زیادہ حصہ دے دیا، گواہی میں عورت کی گواہی کم کیوں کر دی، اور صرف مرد کو ہی اس چیز کی کیوں بینیفٹ ہے، مرد کو ہی کیوں قوام بنا دیا۔ اتنی ساری چیزوں پہ ہوتی ہیں نا ڈسکشنز، اور پھر مرد جو ہوتے ہیں وہ بھی ریئیکٹ کرتے ہیں، نہیں جی یہ ایسے ہے، یہ تو مرد دیکھیں یہ بھی کرتا ہے، اس وجہ سے ہی ہوا۔ تو وہ پوری ایک کیا ہوتی ہے، آپس میں کمپٹیشن سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو مرد اور عورت کا جو کمبینیشن ہے نا، اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے ساتھ کمپلیمنٹ کرنے کے لیے بھیجا ہے، نہ کہ کمپیٹ کرنے کے لیے۔ یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے دو امپورٹنٹ کمپوننٹس ہیں کہ جب یہ دونوں ایک مشینری میں صحیح جگہ پہ لگیں گے تبھی وہ پوری مشین چلے گی۔ جو گھر کی مشینری ہے یا ایک گھر کو ایک مشین کی طرح سمجھ لیں اگر آپ، تو اس مشین کے دو امپورٹنٹ کمپوننٹس ہیں، ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے، اور یہ جب انٹیگریٹ ہو کے چلتے ہیں تبھی گھر کا پورا نظام صحیح چلتا ہے۔ جب ان کو ڈس انٹیگریٹ کر دیا جائے گا اور یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کرنے لگ جائیں گے تو آپ سمجھیں کہ آپ کے پورے گھر کا نظام جو ہے وہ تباہ ہو جائے گا، ڈسٹرکشن ہو جائے گی۔ اور یہ ڈسٹرکشن اس وقت اسی لیے ہمیں نظر آ رہی ہے، جہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے ساتھ ان چیزوں کے اوپر کمپیٹ کر رہے ہیں، وہاں پہ آپ کو کبھی بھی سکون نہیں ملے گا۔ جب گھر میں میاں بیوی ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ کہ میں پروف کروں گا کہ میں صحیح ہوں اور تم غلط ہو، اور عورت یہ لگی رہی کہ میں پروف کروں گی کہ میں صحیح ہوں اور تم غلط ہو، مرد اس میں لگا رہے گا کہ میں یہ پروف کروں گا میں تم سے بہتر ہوں، عورت یہ پروف کرنے میں لگ جاتی ہے کہ نہیں میں تم سے بہتر ہوں۔ جب یہ آپس میں کمپیٹ کریں گے تو پھر ڈسٹرکشن ہوگی اور ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو کمپلیمنٹ کرنے کے لیے بھیجا ہے، کمپیٹ کرنے کے لیے نہیں بھیجا۔ بہرحال یہ ایک الگ ڈسکشن ہے، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے دونوں کا ذکر کر دیا کہ چاہے وہ مرد ہو یا عورت، جو بھی نیک اعمال کرے گا اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو پاکیزہ زندگی بسر کروائیں گے۔ تو ایک پاکیزہ زندگی میں جو سکون اور اطمینان ہے، اگر وہ چاہیے ہمیں تو اس کے کرنے کے لیے ہمیں کیا، وہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ عمل صالح پہ فوکس کرنا ہوگا۔ آج کتنے ہی مسلمان ہیں جو مسلمان ہو کے کہتے ہیں جی ہماری زندگی میں سکون نہیں ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں ہے، بے چینی ہے، عجیب سی کیفیت ہے، وحشت ہے۔ وہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی زندگی میں عمل صالح نہیں ہوتے۔ تو پہلا اصول کیا ہے کہ عمل صالح پہ فوکس کرنا، جتنا زیادہ اس کو کرتے رہیں گے اس کی وجہ سے اتنی ہی زیادہ ہماری زندگی میں سیٹسفیکشن اور سکون آئے گا۔